امریکہ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل اور نیتن یاہو کی کھلم کھلا علل ایران سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو قتل کر سکے۔ کل اسرائیل نے جو شام کا دارالحکومت ہے وہاں پر جو ایران کی ایمبیسی ہے، ان کا جو سفارت خانہ ہے، وہاں پر ایئر سٹرائکس کیے ہیں۔ چوڑیاں پہن لینی چاہیے چونکہ مسلمانوں کو جس طرح سے یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کی وار کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اسلحہ $18 ارب کا اسلحہ اس بات کا پیغام ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اب صرف غزہ میں یا رفح میں رکنے والے نہیں ہیں، وہ شام، عراق، ایران، لبنان، ترکی اور اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی آپ کو اپنی سائٹس لینی پڑیں گی۔ اب یا آپ IMF کے ساتھ ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ادارے دجال کے انسٹرومنٹس ہیں۔ یا آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پورا خطہ ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو اس حد تک لے آئیں گے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، یا تو آپ بھوکے پیاسے مر جائیں اپنے ملک میں، یا پھر بالآخر بجنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد، آپ تلوار نکالیں اور پھر ایک دفعہ فیصلہ کو جنگ کر ہی لیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک جگہ کا دورہ کیا جہاں پہ چائنیز تھے، داسو ڈیم، جہاں پہ چائنیز ڈیم بنا رہے ہیں، اور افسوس کیا اور سوری کہا چائنیز سے۔ یہ وقت بڑی بری چیز ہے، اس سے پوچھو جس کے اوپر ابھی وقت اچھا نہیں ہے، برا وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جنگ جو ہوگی یہ پاکستان کی بھی صفائی کرے گی بہت اچھی طرح۔ منافق، کمظرف، کمینے، غدار، وہ سب کے سب جو ہماری صفوں کے درمیان ہیں، وہ بھی اس غزوہ ہند میں مارے جائیں گے۔ مشرکین ہمارے معاہدے توڑیں گے، توڑ رہے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا کشمیر کا معاہدہ ہو یا آنے والی، اور وہ پاکستان کو اس حد تک لے آئیں گے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، یا تو آپ بھوکے پیاسے مر جائیں اپنے ملک میں، یا پھر بالآخر بجنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد، آپ تلوار نکالیں اور پھر ایک دفعہ فیصلہ کو جنگ کر ہی لیں۔ جس کسی نے یہ بات کی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہم تو 10 دن لڑ سکتے ہیں، ہمارا پیٹرول ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس فیول نہیں ہے، وہ سارے تو ویسے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جنگ جو ہوگی یہ پاکستان کی بھی صفائی کرے گی بہت اچھی طرح۔ منافق، کمظرف، کمینے، غدار، وہ سب کے سب جو ہماری صفوں کے درمیان ہیں، وہ بھی اس غزوہ ہند میں مارے جائیں گے۔ لہٰذا یہ غزوہ ہند اس پاکستانی قوم کی بھی تطہیر کا عمل ہوگا، اس کی بھی صفائی کا عمل ہوگا، اور یہ خوشخبری تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے ہیں۔ سیدی نے فرمایا کہ مسلمان حکمران پھر کفار کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے۔ بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے۔ ایک دفعہ پھر توحید جو ہے، توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہندوستان کی اذانوں میں، ہندوستان کی آوازوں، ہواؤں میں، فضاؤں میں گونجے گا۔ جو ہونا ہے وہ بتایا جا چکا ہے، آپ اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیں، بہتر ہے، نہ بنائیں، مٹا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے۔ موت کے خوف سے مرنا تو کفار نے بھی ہے، مشرک بھی اگر زندہ ہے تو مرے گا، تو ایک دن مسلمان بھی مرے گا، تو موت کا خوف جو ہے وہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی، مشکل پریشانی میں آ جائیں گے، اس وجہ سے ہم بے عزتی اور رسوائی اور ذلت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے، وہ فکر رکھتا ہے، پھر اللہ اس کو ذلت اور رسوائی ان کی طرح، آل یہود بنی اسرائیل کی طرح، کہ جب ان کو حکم ہوا کہ جہاد کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کر لے، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ آج پاکستانی قوم کی اکثریت بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد کرو، تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول لڑ لے جا کے، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ امریکہ نے اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو اربوں ڈالرز کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ امریکہ ہی اصل شیطان ہے۔ امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہی اس وقت امن کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اپنی ناجائز اولاد نیتن یاہو کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور عالم اسلام کے تمام ممالک کو اس نے دبا کر رکھا ہوا ہے، جن میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی ریزسٹنس موجود ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ان کا دباؤ فیل کیا جا سکتا ہے، عالم عرب میں بھی ان کا دباؤ فیل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح بنے بیٹھے، ہمارے حکمران ہوں، ہمارے سپہ سالار ہوں، اور یہ سب جو ہیں وہ اس وقت اپنے ہاتھوں میں ان کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے، چونکہ مسلمانوں کو جس طرح سے یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کی وار کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اسلحہ $18 ارب کا اسلحہ اس بات کا پیغام ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اب صرف غزہ میں یا رفح میں رکنے والے نہیں ہیں، وہ شام، عراق، ایران، لبنان،
ترکی اور اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی آنے والے ہیں، اور سعودی عرب کے اوپر بھی ان کی گندی نگاہیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا اب مسلمانوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، اور اس وقت جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے، ریاست کے سپہ سالاروں پر، حکمرانوں پر، وزراء اعظم پر فرض ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس سے کوتاہی برتیں گے تو قیامت کے دن عظیم ترین جو عدالت لگنے والی ہے اللہ رب العزت کی، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال ہے، خاص کر کے غزہ کی جو صورتحال ہے، جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، تو اس کے بعد اگر ایران بھی اس میں براہ راست شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی بھی ایران کی جو بھی سٹانس ہو، جو بھی پالیسی ہو اسرائیل کے حوالے سے، لیکن براہ راست کبھی بھی ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، ہمیشہ تھرو ڈفرینٹ گروپس، اور جیسے میں نے کہا کہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، یا اس طرح کی جو اسلامک ریزسٹنس جو کہتے ہیں کہ موومنٹ ود ان انٹائر مڈل ایسٹ جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کو تو ایران سپورٹ کرتا رہا ہے انڈائریکٹلی، لیکن کبھی بھی براہ راست اسرائیل کو اس طریقے سے کنفرنٹ نہیں کیا۔ لیکن یہ جو شام میں واقع ہوا ہے، دمشق میں، یہ کلیئرلی براہ راست ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جس ملک میں آپ کی ایمبیسی ہوتی ہے تو وہ آپ کا ایریا ہی تصور کیا جاتا ہے، وہ آپ کی ساورن ٹیریٹری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو اسرائیل ہے، اس نے ایران کی جو ساورن ٹیریٹری ہے، جہاں پر اس کا ایک ٹیریٹری تھی، براہ راست اس کو نشانہ بنایا ہے، اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہونا پڑے گا۔ اب جو خطے کے ممالک ہیں انہوں نے شدید مذمت کی ہے اس واقعے کی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ باقی جو مسلم دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی مذمت کر رہے ہیں، چین، روس بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے اس واقعے کی سختی سے مذمت کی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پورا خطہ ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ داخلہ پالیسی کی جو آپ کی سٹرینتھس ہیں وہی آپ کے انسٹرومنٹس بنتے ہیں ٹو ایکسٹینڈ اینڈ انفلوئنس۔ خارجہ پالیسی کس لیے بناتا ہے انسان؟ اس لیے کہ کوئی بھی ملک اس لیے خارجہ پالیسی بناتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ملک کے تعلقات ہوں، اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ان کی پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کر کے یا اپنا وہاں پہ اثر و رسوخ بڑھا کر۔ اس کے لیے جو بھی انسٹرومنٹس آف پاور آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بہت حد تک اپنی خارجہ پالیسی میں کامیابی حاصل کی اپنی زندگی کے پہلے 50 سال میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پہلے 50 سال زندگی کے اس میں ہمارے اقتصادی حالات بہتر تھے، ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ہم دنیا کے لیے ریلیونٹ تھے۔ لیکن بعد میں آخری جو 25 سال ہیں اس میں ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام بہت آیا، ہماری اقتصاد آہستہ آہستہ بگڑتی چلی گئی، اور ہمیں ایک بہت ہی بڑے ناسور نے آن